لیے فخر کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب پاکستان کا یہ چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں لوگ لوٹتے ہیں، چھینتے ہیں، تو اس ملک میں ایک 4 سال کا بچہ میرا تعارف، میرا بگڑا ہوا چہرہ اس نے سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے میرے مسخ شدہ چہرے کو اس طریقے سے پینٹ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ نہیں، مشکل وقت آئے تو ہمارے بچے ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر اور زیادہ فراخ دلی کے ساتھ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ جب گھر آ گئے تو گھر میں آتی اس نے یہ کیا، وہ پہلوانوں والی بیہیویئر نہیں ہوتی، میں جیت کیا اور پھر یہ اس طرح کرتا، اسی طرح کرتا تھا۔ اچھا کیا کیا تھا بتاؤ، کیسے کیا تھا بتاؤ احمد، کیسے کیا؟ پھر کر لے بچے، کیا کہا تھا ایسے بتاؤ۔ آپ نے کس کا رول ادا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کا رول پلے کیا۔ تو اس نے سارے کے سارے پیسے دے کے گھر آیا اور اس طریقے سے کیا کہ الحمدللہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ آپ نے گزشتہ دنوں ایک چھوٹی سی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہے، جس میں ایک بچہ اپنی گلک لے کر سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ جو پشاور کی قصہ خانی بازار میں لگا ہوا وہاں جاتا ہے، اور وہ گلک اپنی جو وہاں پر موجود انجمن تاجران کے صدر ہیں ظفر خٹک صاحب، ان کے حوالے کرتا ہے۔ ظفر خٹک صاحب وہ گلک اپنے پاس لیتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گلک آپ کو دے رہا ہوں، اور پوچھا کہ اگر یہ پیسے تمہارے پاس ہوتے تو ان کو کرتے کیا؟ تو بچے نے کہا کہ میری یہ خواہش تھی کہ ان پیسوں سے میں عمرہ کرتا۔ تو ظفر خٹک صاحب بھی آپ دیدہ ہو گئے، وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سارے آپ دیدہ ہو گئے۔ پورے پاکستان میں اس وقت جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لوگ کروڑوں روپے دے رہے ہیں، اپنی جان مال وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کی ایک شناخت بن جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا شناختی کارڈ وہ بچہ تھا، اوریجنل شناختی کارڈ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے مزاج کا تعین کرتا ہے، آپ کے رویوں کا بتاتا ہے، تو وہ بچہ تھا۔ اور اس بچے کی ویڈیو جب مجھے ملی تو میں نے اسے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ڈالا، سعودی ایمبیسی نے اسے دیکھا، بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان کے اندر یہ جو انسانی احساس اور قدر ہے یہ ان کے اندر بیدار ہوئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ ساری مثالیں کبھی قدر کے سانچے میں نہیں ڈھلتیں۔ تو ہمیں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ممبر و محراب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدارس کے ذریعے بچوں میں یہ چیزیں حادثاتی طور پر نہ پیدا ہوں بلکہ قدر کے سانچے میں ڈھلنی چاہیے، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں آج بہت لکی ہوں کہ وہ بچے اور ظفر خٹک صاحب، ان بچوں کی جو والد ہیں حکیم زادہ صاحب، یہ تینوں ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات بھی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج اس بچے سے مل رہا ہوں۔ اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب پاکستان کا یہ چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں لوگ لوٹتے ہیں، چھینتے ہیں، تو اس ملک میں ایک 4 سال کا بچہ میرا تعارف، میرا بگڑا ہوا چہرہ اس نے سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے میرے مسخ شدہ چہرے کو اس طریقے سے پینٹ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ نہیں، مشکل وقت آئے تو ہمارے بچے ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر اور زیادہ فراخ دلی کے ساتھ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد مصطفیٰ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ کتنے ٹھیک ہیں آپ؟ بہت زیادہ ٹھیک ہیں؟ یس۔ اچھا، تو آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آج تو آپ کو سعودی ایمبیسڈر نے بلایا، آپ کو ادھر بھی کس کی تھی، ادھر بھی کس کی تھی، کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے؟ یس۔ اچھا، تو آپ پشتو میں بات کرتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں؟ پشتو میں۔ پشتو میں بات کرتے ہیں؟ یس۔ اچھا، اور یہ جو آپ کے بھائی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ محمد منیب حسن۔ محمد منیب حسن، اور آپ کا کیا نام ہے؟ احمد مصطفیٰ۔ احمد مصطفیٰ، صحیح۔ اچھا، تو منیب سے ہی بات کریں ہم تھوڑی سی؟ یس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا منیب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ میرا انٹرویو کریں گے یا میں آپ کا انٹرویو کروں گا آج؟ آپ میں انٹرویو کریں گے؟ اچھا، تو میں آپ نہیں کریں گے میرا انٹرویو؟ دونوں کریں گے۔ اچھا، دونوں کریں گے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ آج کے پروگرام کے 2 اینکر ہو گئے ہیں۔ اچھا، صرف ایک اینکر نہیں ہے، 2 اینکر ہوں گے آج کے پروگرام کے۔ اچھا، حکیم زادہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حکیم زادہ صاحب ان پیارے پیارے بچوں کے والد ہیں۔ تو حکیم بھائی بتائیے گا یہ کیا واقعہ ہے، بچوں کو آپ نے کیا بنا دیا؟ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں تو مائیں بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ بیٹا کھانے کا جو ٹفن ہے کسی کو نہ دینا، شیئر نہ کرنا یونیورسٹی میں، اسکول میں، اور یہ میرا بچہ بڑا بیوقوف ہے، اس کو میں گھر میں کھانے کی چیزیں دیتی ہوں، یہ جا کے 200 میں بانٹ کے آ جاتا ہے۔ تو آپ نے بچوں کو کیا کھلایا کہ یہ تو بالکل الٹ بچے ہیں ہمارے معاشرے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے. بیسیکلی یہ چیز جو ہوتی ہے وہ گھر کی تربیت سے ہوتی ہے کہ مطلب ہم گھر میں بچوں کی جس طریقے سے تربیت کرتے ہیں تو یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ گھر کی تربیت کی عکاسی باہر کرتے ہیں. تو الحمدللہ گھر میں دینی ماحول ہے اور دینی ماحول کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کی میں تعریف کروں گا کہ اس کی والدہ کی کمال ہے کہ اس کو اس طریقے سے باکمال بناتے والدین. تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کے اوپر. اور جب آپ نے اسکول کی ٹفن کی بات کی تو ہمارے گھر کی دستور یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی والدہ ان کو ٹفن میں زیادہ ڈالتے اور وہ کہتے کہ آپ جو نہیں لے کے آئے ان کو دیا کرے اسکول میں. تو میرے خیال میں اس بات کا بھی اثر ہوگا. اور یہ پرانے زمانے میں جو قصے ہوا کرتے تھے اسی طریقے سے ہمارے گھر میں دستور یہ ہے کہ ہر رات کو میں اپنے بچوں کو ایک نہ ایک قصہ سنایا کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. وہ قصہ کیا ہوتا ہے؟ تو مختلف صحابہ کرام کی مختلف جو چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں وہیں سنایا کرتا ہوں. کوئی سیلاب آنے سے 2-3 دن پہلے میں نے ان کو ایک قصہ سنایا تھا. وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر مال جمع کرنے کی وہ کر دی تھی تو ان دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال زیادہ تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دفعہ نمبر لوں گا. اور اس نے گھر کا وہ جتنا حصہ تھا وہ آدھا کر کے آدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا تھا اور آدھا اپنے لے رکھا تھا. جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارا جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کے اللہ کی راہ میں انہوں نے صرف کیا تھا. اور ساتھ میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑی ہے. تو کچھ دنوں پہلے میں نے ان کو یہ قصہ سنایا تھا. پھر جب سیلاب آیا میں نے ویڈیوز میں ان کو یہ دکھایا کہ بیٹا دنیا میں اب اس طرح کی تکلیف ہے اور ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. اس روٹین میں سنڈے پر یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ پاپا یہ سنڈے ہماری ہے اور سنڈے پر آپ نے ہمارے ساتھ وہ کرنا ہے. پھر جب ان کو میں نے ویڈیو دکھائی تو ان لوگوں میں گھر میں ایکچولی ایکوموڈیشن کر رہا تھا جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ہمارے گھر میں ان سب چیزوں کو اکٹھا کر رہا تھا کہ ان کو لے جا کے سیلاب زدگان کو ڈونیٹ کروں. اور اس ٹائم میں منیب حسن نے اپنا وہ جو ہے خزانہ نکالا اور احمد مصطفیٰ نے اپنی وہ نکالی کہ میں نے بھی اللہ کی راہ میں اس کو دینی ہے. پھر جب ہم جاتے راستے میں تھے تو اس نے جانے سے پہلے مسٹر منیب نے یہ کیا کہ ایک 5000 کا نوٹ نکالا اور باقی سیلاب زدگان کو الخدمت فاؤنڈیشن کو دیا. اور دوسرا جو ہے اس کی اثار کے پیسے تھے تو اس نے سارے کے سارے کیمپ میں جمع کر کے اس نے کہا کہ بس اللہ کی رضا کے لیے میں نے دے دیے. پھر جب یہ گھر سارے پیسے دے دیے. ہاں. اور بڑے نے 5000 نکال کے باقی دے دیے. باقی کتنے تھے منیب؟ 2200 2200 روپیہ منیب نے دیا. اور احمد مصطفیٰ نے کتنے دیے؟ احمد 2000. اچھا دیکھیں ویسے معاملہ بالکل سیم ہے. حضرت عمر کا جو سامان تھا وہ زیادہ تھا لیکن سیدنا صدیق اکبر نے سارا لا کر دے دیا نا. تو احمد کے پیسے کم تھے لیکن رتبہ زیادہ تھا احمد کے پیسوں کا. ایکچولی ان کو اپنے پیسوں کا پتہ نہیں ہے نہ ہی مجھے پتہ ہے. یہ تو کیمپ والوں کو پتہ ہوگا. یہ اس میں طے پیسے یہ ہوا تھا کہ کچھ دنوں پہلے کچھ عرصے پہلے ہم گئے تھے عمرے پہ میں اور ان کی والدہ. تو جب ہم وہاں پر تھے ان لوگوں کے دل میں یہ بڑاس اٹھی تھی کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے. اور ہم وہاں پر تھے ان لوگوں نے یہ خزانے لیے تھے اور اس میں وہ جمع کر رہے تھے. عیدی کے پیسے تھے کچھ 3 عیدوں کے عیدیں انہوں نے اس میں رکھے تھے. اور اس کے ساتھ اگر اچھی کارکردگی دکھاتے تو اس میں بھی یہ اپنے پیسے ڈالتے تھے اور اس طرح کرتے کہ ہم نے اس پر عمرے کے لیے جانا ہے. پھر ان دونوں کی کمپٹیشن گھر میں دینی ماحول میں کمپٹیشن کرتا ہوں. جو بندہ اچھا تلاوت کرتے تو میں اس کو انعام دیتا ہوں. جو بندہ 5 وقتہ نماز ٹائم پہ کرتے تو میں اس کے انعام دیتا ہوں. چھوٹے یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں ان کی. آپ ان کو وہ کر سکتے. بات یہ بتائیں نا ہمیں تو بہت بڑی غلط فہمی تھی وہ آپ نے دور کر دی. ہمیں تو یہ تھا بس میں نے بچے کو دیکھا تو میں نے اندازہ لگایا میرا ایک بھانجا اس کا نام بھی احمد ہے. تو میں نے کہا یہ اتنا ہی ہے تو وہ 7 سال کا ہے. تو میں نے اس کے بارے میں لکھ دیا یہ 7 سال کے بچے نے کیا اور سارے میڈیا پر 7 سال کا چلنا شروع ہو گیا. ہاں بالکل. تو 4 سال یہ 4.5 سال کا ہے. اس کی 19 اکتوبر 2018 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اور 1 مہینے بعد برتھ ڈے ہے ماشاءاللہ. ہاں 1 مہینے بعد اس کی برتھ ڈے انشاءاللہ تعالی. برتھ ڈے ہم مدینہ میں منائیں گے انشاءاللہ تعالی.
تو اس کی مطلب جتنی بھی وہ ہوتی ہے، یہ جب گھر آ گئے تو گھر میں آتی اس نے یہ کیا، وہ پہلوانوں والی بیہیویئر نہیں ہوتی، میں جیت کیا اور پھر یہ اس طرح کرتا، اسی طرح کرتا تھا. پھر کر لے بیٹے. آپ نے کس کا رول ادا کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو اس نے سارے کے سارے پیسے دے کے گھر آیا اور اس طریقے سے کیا کہ الحمدللہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیے. ہاں ایکشن اس طرح کیا تھا. پھر ان لوگوں کو میں نے گھر میں ڈراپ کیا، چونکہ میں بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہوں. صدر صاحب کے حکم پہ میں چلا گیا اکبر پورا، مطلب وہاں پر سروے کرنے کے وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو میں وہاں پر پانی ڈسٹریبیوٹ کرنے گیا تھا کہ پانی کی ضرورت ہے پر. پھر میں بار بار گھر کو کال کرتا تھا کہ بچے پریشان تو نہیں ہیں پیسوں کے لیے. تو مطلب باپ ہوں، باپ ہونے کے ناطے میرے ساتھ ٹینشن تو ہوتی. پھر میں نے تقریباً کوئی 10 مرتبہ کال کی اور 10 مرتبہ مجھے یہی جواب ملا ہے کہ وہ تو اتنے خوش ہیں اور بار بار کہتے کہ ہم بھی خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہے. مطلب یہ ان لوگوں کی جو باتیں، یہ ان لوگوں کی باتیں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں. وقت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، اور آج یہ وقت آ گیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں کر کے اپنے لیے سبق حاصل کر رہے ہیں. کہ ہمارے لیے سوسائٹی میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بڑے فیل ہو گئے، اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی انتہائی ناکام ہو گئے کہ وہ بچوں کے درمیان ایسی مثال نہیں پیش کر سکے کہ وہ بچے ہمارے لیے مطلب بڑے مشعل راہ ہوتے. اب مجبوری یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو یہ جو جوان بھی نہیں، یہ بچے ہیں، تو یہ بچے جو ہیں اب ہمارے پیر بننا شروع ہو گئے. عصر کا ٹائم ہے، عصر کو کتنی پڑھنی ہے آپ نے؟ ہاں یہ بتائیں بھائی، ابھی عصر کی نماز کا وقت ہے. فجر کو 2 اور عصر میں 4:42. یہ تو ظہر ہے، وہ ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہے نا. اور عصر ابھی تو قصر پڑھنی ہے. 4. اچھا عصر وہ تو آج تو آپ مسافر ہیں نا. اچھا احمد یہ بتائیں نا، آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ وہاں پر جائیں گے عمرے کے لیے تو کیا کھائیں گے وہاں پر؟ کباب کھائیں گے. یہ ہر پشتون کا شوق ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ پشتونوں کو حالت نظم میں پوچھا جائے کہ آپ کیا کہیں گے، کباب اور چائے. تو آپ کباب کھائیں گے. اور منیب آپ کیا کھائیں گے وہاں پہ؟ میں ہر کچھ. کیا؟ ہر کچھ یعنی سب کچھ کھائیں گے. اور اگر آپ کو وہاں کوئی سامنے آ گیا پھر سام کو کھاؤ گے؟ اور سانپ آپ کو کھائے گا یا آپ سام کو کھائیں گے؟ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. واہ زبردست، ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ ظفر خٹک صاحب موجود ہیں. پشاور میں بھی انہوں نے وہ کیمپ لگایا ہوا تھا، اور ظفر صاحب کا وہ جو ہوتا نا ایک لمحہ، اس لمحے کو کیمرے نے قید کر لیا، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. تو ان کی آنکھوں میں جو آنسو آئے تھے، عموماً کہا جاتا ہے کہ مرد نہیں روتا، اور پشتون مرد تو بالکل بھی نہیں روتا نا، اس پر پابندی لگائی ہے ہماری سوسائٹی نے. لیکن ظفر خٹک صاحب اس کیمپ میں رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. باقی لوگ بھی سارے جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اس سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس جذبے کی وجہ سے. تو ظفر بھائی بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے، اور آپ کو مبارک ہو ماشاء اللہ، آپ ان بچوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں. شکر الحمدللہ سر. اگر آپ کا میں ذکر، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے جرنلسٹ ہونے کا حق ادا کر دیا. ممکن ہے ایسے تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی، لیکن جہاں پہنچنی تھی وہ کمال سر آپ کا ہے. پھر آدھی رات کو آپ کی جانب سے ٹیلی فون کا آنا. آج یہاں جب ہم آئیں، جس انداز میں سعودی سفیر اس کی ٹیم نے سر بچے کا یا ہمارا استقبال کیا، یقین کرے بچوں کی طرح سفیر صاحب خوشی سے وہ ہو رہا تھا کہ بھئی یہ اس بچے نے اتنا جذبہ ہے وہاں پہ جانے کا، اور پھر یہاں مطلب اثار کا. انہوں نے بڑی قربانی دی. انہوں نے کہا کہ پورے سعودیہ میں اس بچے کی دھوم ہے، تو ہم نیشنل ڈے پہ مطلب اس کو بلائیں گے، یہ ہمارا چیف گیسٹ ہوگا. اور ساتھ مجھ سے سر سوال کیا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں. میں نے کہا سر میں تو اپنا وہ نے کہا کہ آپ نے بھی باہر کے بڑا وہ کیا ہے، تو آپ کا نام بھی، آپ بھی ہمارے مہمان ہوں گے. ہمارے ساتھ مولانا سید اکبر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ عالم دین ہیں. تو آپ سے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا جی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے اسکول کالج، یہ تربیت کے تعلیم کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے اندر بچوں کو یہ تربیت کیوں نہیں دی جاتی
کہ بچے اچھے انسان بنیں. ہم اپنے بچوں کو گھروں سے جب بھیجتے ہیں تو یہ بتا کر بھیجتے ہیں کہ تم نے جو اپنا ٹفن باکس ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ یہ کسی کو دینا نہیں ہے، اور اس بچے کو بیوقوف ترین بچہ کہا جاتا ہے جو اپنا کھانا کسی کے ساتھ شیئر کر دے، اور وہ واپس جب آتا ہے نا تو ماں اس سے پوچھے کہ اور کس نے کھایا تمہارے ٹفن میں سے، تو جب وہ بتاتا ہے نا کہ فلاں نے بھی کھایا تو تھپڑ ایک منہ پر مارتی کہ تمہارا کھانا کیوں دوسرے نے کھا لیا. تو آپ سوسائٹی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ اچھا مسلمان بنے، اور اچھے مسلمان میں پریکٹیکل اس کو یہ سکھاتے ہیں دینا کسی کو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود ان کی احتیاج ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم سکھاتا ہے. جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین نے ہجرت کا فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو انصار صحابہ نے دل و جان کے ساتھ ایسے اثار کا مظاہرہ کیا کہ آج تک وہ ایک مثال ہے. تو اس طرح اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھائی کی تعلیم دیں اور اثار کی تعلیم دیں اور محبت و پیار اور شفقت کی تعلیم دیں. بہت خوشی کی بات ہے ان حضرات کے لیے بھی، ہم سب لوگوں کے لیے بھی، اور پاکستان کے اس بچے کے لیے کہ پوری دنیا میں اس بچے کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. سعودی سفارتخانے کا بھی اور سعودی ایمبیسڈر جو نواف بن سعید المالکی صاحب ہیں ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بچے کی چھوٹی سی اور معصوم سی خواہش کا اتنا مان رکھا کہ اسے اپنے پاس بلایا اور پوری فیملی کو عمرے کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے.